آج ایم کیو ایم سراپا احتجاج ہے. ایک دن میں 3 پریس کانفرنسز کی انہوں نے کل. آج بھی حکومت کا حصہ ہیں. میں بہت احتیاط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تباہی بربادی جو آج ہو رہی ہے یہ 2008 میں اس کی ابتدا ہوئی ہے. اس دن جس دن آصف علی زرداری صاحب کو 9-0 بلا کر ان کو ٹوپی پہنائی گئی, اجرک پہنائی گئی, اور اس سے بڑی ٹوپی وہ فاروق ستار کو پہنا کر گئے میڈیا کے سامنے. اور وہ جو ٹوپی پہنائی ہے انہوں نے 2008 میں, اب تک وہ ٹوپی اتار نہیں سکے. یہ جو ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی اور یہ جو قربت ہوئی, اس قربت کے بعد پیپلز پارٹی کو یہ پتہ لگا کہ بھائی یہ تو اندر سے کھوکھلے ہیں. الطاف حسین صاحب نے 2009 میں اپنے طلاق کا مسئلہ زرداری صاحب سے حل کروایا. ان کے وفاقی وزیر قانون فاروق اشنائک, ان کے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو لندن بلا کر اپنے طلاق کا مسئلہ حل کرا رہے ہیں. سارے بیگم کے لگائے ہوئے الزامات کی کاپی آصف علی زرداری کے 2 وزیروں کو دے دی سامنے کہ یہ لو, یہ مجھ پر الزام ہے. بیڈ روم سے لے کر ساری دنیا کے سارا الزام اس کھدے میں تھا. جن سے حقوق لینے کے لیے 40 سالوں سے پارٹی بنائی, کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے اور حقوق لینے کے, اسی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کالے کرتوت جو کہ ان کی کوئی اور نہیں, ان کی اہلیہ نے جمع کرائے تھے, وہ پیپر دے دیے ان کو. جیک پاٹ ہٹ ہو گیا. سارے قوم کی جان قائد تحریک میں اور قائد تحریک کی جان رحمان ملک کے ہاتھ میں. ہاں 2009 میں ہم وفادار لوگ تھے. یہ آدمی بیٹھا ادھر میرے برابر میں گواہ ہے, یہ اس 4-5 لوگوں میں ہم شامل تھے. ہم نے لڑ کر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی اس میں جو خرافات ہیں یہ اگر کورٹ میں چلیں گی, یہ خرافات, یہ طلاق کا کیس چلے گا تو آپ ہارو یا جیتو اس سے کسی کو غرض نہیں ہوگا. جو آپ کی بدنامی ہوگی اس پہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ کیس آپ جیتے ہو یا ہارے ہو. ہاتھ جوڑے کہ بھائی ان کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے پیسے جتنی مانگتی ہیں خاتون, ان کو دے کر جان چھڑاؤ. یہ ہم نے کروایا کام, تو ان کو پیسے دے کر اس کیس سے جان چھڑائی گئی. لیکن ساری خرافات وہ رحمان ملک اور فاروق اشنائک کے ہاتھ میں دے دی گئی پیپلز پارٹی کو. یہ 2009 کی بات کر رہا ہوں. 2010 میں عمران فاروق کو مرڈر کروا دیا. اس کے بعد کیس کھل گیا 2011-12 میں. اب اس کیس کو حل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے قائد تحریک کسی اور کو نہیں بلا رہے, رحمان ملک کو بلا رہے, جو پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر داخلہ ہے. رحمان ملک کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ, میں پکڑا جانے والا ہوں, اور سارے ثبوت و شواہد اس کو دے رہے ہیں. تو جب اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کٹواؤ گے, دشمن کو اپنے سارے اپنی کمزوریاں دو گے, تو اس سے تم اس کو آنکھیں دکھا سکتے ہو, اس سے حق پر کھڑے ہو سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ کراچی والوں ہے مہاجروں, خاص طور پر 4 دفعہ 2018 سے 2013 تک 4 دفعہ حکومت سے باہر گئے ہیں اور 1 رحمان ملک کی کال پر واپس آئے. 4 دفعہ حکومت سے باہر گئے اور 1 رحمان ملک کی کال پر واپس آئے مہاجروں. اور اس دوران اس پارٹی کے اندر, ایم کیو ایم کے اندر جو گند بیٹھے تھے, جن کو اپنی گورنری چلانی تھی, اپنی وزارتیں چلانی تھی, وہ پیپلز پارٹی کی دوسری تنظیم بن گئی. وہ اور پیپلز پارٹی مل کر یہاں سے سازش کر کے بتاتے تھے کہ ایم کیو ایم سے کیسے اختیارات لیے جائیں تاکہ میں اپنا گورنری اپنی رکھ سکوں. زرداری کو عشرت العباد سے اچھا گورنر مل نہیں سکتا. اس کا اپنا آدمی بھی اس کو وہ کچھ نہیں لے کر دے سکتا تھا جو عشرت العباد نے ایم کیو ایم سے لے کر دیا, اور ایم کیو ایم کو ہلنے بھی نہیں دیا کہیں, اور بھائی کو ہمیشہ ایسے ٹریک پہ رکھا کہ بھائی یہی صحیح ہے جو کچھ ہے. یہی وجہ ہے کہ 2013 میں اپنے ہاتھوں سے اختیارات اور وسائل, یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنوا کر اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے سارے اختیارات شہری دے دیے. 4 سال ان کا ایم کیو ایم کا میئر بولتا رہا اختیار نہیں, اختیار نہیں, اختیار. اختیار گئے کب؟ 2013 میں, اس وقت جب اسی ایم کیو ایم کے 8 وزراء تھے, 8 وزراء, اور وہ 2014 تک رہے ہیں, اور گورنر 2016 تک رہا ہے. یہ تو ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی, یہ تو شہر بند کرنے والی پارٹی مشہور تھی. کیوں نہیں بند کروایا شہر, جب پورے شہر کا اختیار مہاجروں کا اختیار جا رہا تھا؟ بقول آپ مہاجروں کی پارٹی ہو, مہاجروں کا اختیار جا رہا تھا, تو یہ شہر کیوں نہیں بند کرایا بھائی؟ یہ ہڑتال کیوں نہیں کرائی؟ ایک پتھر نہیں مارا. یہ سب کچھ دیکھ کر ہم 2013 میں اور انیس قائم خانی چھوڑ کر چلے گئے. 5 سال ہم نے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی, مان ہی نہیں رہے بات. جب لیڈرشپ, جب قیادت اپنے آپ کو اپنی حلق تک جو ہے وہ گند بلا میں اتار لے, تو وہ پھر قوم کی قیادت نہیں کر سکتی, وہ پھر سخت فیصلے نہیں کر سکتی. اور جہاں سخت فیصلے کیے, ایک فون کال پر ان کو کہہ کے بتایا کہ بھائی آپ کے کیسز کھل جائیں گے. اور ان کے اپنے لوگ اپنا گورنر بتاتا تھا بھائی ہمیں آپ سے عزیز کوئی اور نہیں ہے. پارٹی گئی بھاڑ میں, ہمیں ابھی قوم گئی بھاڑ میں, ابھی بھائی ہمیں آپ کو بچانا ہے. بھائی بھی تیار ہو جاتا تھا, ہاں میرا وفادار ہے. اس کا وفادار نے اس کو گورنر رہنا تھا, وزیروں کو وزیر رہنا تھا. بھائی اگر ناراض ہو کے حکومت سے ہٹے گا تو وزارت جائے گی, گورنرشپ جائے گی, تو وہ بھائی کا وفادار بن کے پیپلز پارٹی سے سیٹنگ کر کے اس قوم کو بیچا گیا. آج جو یہ بھگت رہے ہو, ہاں اس میں یہ آج کی ایم کیو ایم شامل شاید نہ, اور یقیناً نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈیسیجن میکر نہیں تھے.
سے ہے. یہ بات ایک دن کی نہیں ہے, یہ آج کی کہانی نہیں ہے. یہ 2008 اس وقت سے کہانی شروع ہوئی ہے جس دن زرداری صاحب کو 90 بلا کر اجرک اور ٹوپی ڈالی گئی ہے, شہیدوں کا خون معاف کیا گیا ہے اور خود بہت بڑی سی ٹوپی پہن لی گئی. فاروق ستار بڑے خوش ہو کے گھوم رہے تھے, زرداری نے ٹوپی پہنا دی ان کو, پوری قوم کو ٹوپی پہنا گئے, ایک فاروق ستار کو نہیں. آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. ہم 2013 میں چھوڑ کر چلے گئے, کوئی میرا مسئلہ نہیں تھا, انیس قائم خانی کا مسئلہ نہیں تھا. سیکھ رہا ہوں 6 سالوں سے کہ دیکھو یہ اپنے طریقہ کار کو چینج کرو خدا کے واسطے. دیکھو برے دن آنے والے ہیں, دیکھو یہ کرنے والے ہیں. کون سی آج جو بات ہو رہی جو مصطفیٰ کمال نے 6 سالوں سے نہیں کی ہے, چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں. دیکھو ساری زبانیں بولنے والوں کو ساتھ لے کر چلو. دیکھو آئسولیشن میں نہ ڈالو مہاجروں کو. جب قوم کا لیڈر لندن میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی والوں کو یہ بولے گا کہ میں نے بہت ہتھیار جمع کر لیے ہیں, لڑکے بہت ہیں میرے پاس, آؤ مل کر تم اور ہم مل کر سندھ کو الگ کرتے ہیں, کوئی ہوگا کوئی بیوقوف آدمی اس طرح, تو وہ پیپلز پارٹی آ کر یہاں پر یہ نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ خود بول رہا ہے, لیڈر بول رہا ہے میں نے بہت ہتھیار اور بڑے لڑکے ہیں میرے پاس, آؤ دونوں مل کر سندھ کو الگ کرتے ہیں. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, یہ والی بات کیمروں پہ آگے آ جائے میرے سامنے. بولے نہیں کہی تھی بات. تو ایسے قوم کو دشمنوں کی ضرورت ہے پھر مہاجروں کو پھر باہر سے دشمنوں کی ضرورت ہے نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا ہوا اپنوں کا کیا ہوا ہے, یہ اپنوں کا وہ اپنوں کے دیے ہوئے زخم ہے سارے. تو آج میں آواز لگا کر کہتا ہوں کہ اب بھی خدا کے واسطے ہوش کرو. آؤ جو لوگ بھی اس شہر کے دعوے دار ہیں, دیکھو اس شہر میں ایک بات یاد رکھو کہ پاک سرزمین پارٹی صرف مہاجروں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. ہاں بڑی تعداد میں مہاجر ہمارے ساتھ ہے, لیکن یہ پہلی پارٹی ہے جس نے پختونوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, سندھیوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, بلوچوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, پنجابیوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے, ساری زبانیں بولنے والوں کو, مسلک والوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. یہ ہماری گڈ ول ہے. اس کے ساتھ جو اور دوسری نمائندہ جماعتیں ہیں اگر وہ سنسیئر ہیں, حکومت چھوڑیں اور آئیں, یہ ایسے نہیں مانیں گے. آئیں سڑکوں پر آئیں, یہ ایسے نہیں مانیں گے. آپ سنسیئرٹی کے ساتھ حکومت چھوڑ کر سڑکوں پر آئیں, ہم آپ کے شانہ بشانہ اس جدوجہد میں آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاس زیادہ پاور ہے. آج آپ ذرا سا کردار کا مظاہرہ کریں, تھوڑے سے کردار کا مظاہرہ کریں, یہ حکومت گر جائے گی. صرف پریس کانفرنس سے کام نہیں چلے گا, اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنی ہے. چھوڑ دو حکومت, 40 سالوں سے حکومت کر رہے ہو, خدا کے واسطے چھوڑ دو حکومت. جو پیسے کما لیے, اب خدا را اس قوم کا خیال کرو, یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. چھوڑ دو حکومت, آ جاؤ باہر. بھلے گرتی ہے حکومت گرا کرے, بھلے وفاق ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے ہوا کرے, آ جاؤ قوم کی خاطر, شہر کے خاطر, صوبے کی خاطر, ملک کی خاطر, آ جاؤ باہر. میں اپنے کارکنوں کے ساتھ تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں. ہاں الیکشن ہوگا, تم اپنے نام پر لڑنا, میں اپنے نام پر لڑوں گا, جس کو ووٹ دینا ہوگا دیں گے. آؤ شہر بچاتے ہیں, صوبہ بچاتے ہیں, ملک بچاتے ہیں. یہ کراچی تباہ ہوگا, ملک تباہ ہوگا. ملک تباہ ہو رہا ہے. کب تک یہ نوجوان سٹنگ ڈک کی طرح جو ہے وہ گولیاں کھاتے رہیں گے؟ کب تک سٹنگ ڈک کی طرح گولیاں کھاتے رہیں گے؟ ایک وقت آئے گا لوگ ہماری بھی بات نہیں مانیں گے اور ان ظالموں سے اپنا حساب کتاب چکتا کریں گے. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کل کو ایسے حالات پیدا ہوئے تو جس طرح سے آج پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے, کوئی ادارہ ظلم روکنے کے لیے نہیں آ رہا, تو کل جب مظلوم کھڑا ہو جائے تو اس مظلوم کو بھی پکڑنے مت آنا. پھر چھوڑ دینا پولیس کو اور ہمیں نپٹ لیں گے ان سے, چھوڑ دینا پیپلز پارٹی کو اور ہمیں نپٹ لیں گے ان سے. پھر آپ اپنے بندوق لے کر پھر مظلوموں کو پکڑنے مت آنا, پھر لاپتہ کرنے مت آنا. پھر اگر آپ آج نہیں کر سکتے یہ کام تو کل بھی نہیں کرنا. پھر یہ کام اگر آج آپ کو ریاست کی پرواہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کل بھی نہیں پرواہ ہونی چاہیے تھی. پھر آپ ان کی حمایت میں نہ آنا. پھر